بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد کے زوال کی ہم آج پارٹ 7 حصہ 7 بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، منصور نے حمید ابن قطبہ اور اپنے بھتیجے عیسیٰ ابن موسیٰ کو مقابلے میں بھیجا۔ ماہ رمضان 145 ہجری میں فریقین کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی تھی۔ نقص و ذکیہ بہت کوشش کی اور مردانگی کی داد دی، لیکن ماں اپنے جانساروں کے میدان کارزار میں کام ہوا ہے۔ لیکن منصور کو فتح و ظفر کی خبروں کے ساتھ یہ بھی اطلاع ہوئی کہ نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ جس وقت منصور کو ابراہیم اور ان کی جمیت وغیرہ کا حال تحقیق ہوا تو سخت گھبرایا۔ عیسیٰ کو جو حجاز سے مظفرہ منصورہ واپس آ رہا تھا، کلا بھیجا کہ فوراً بصرہ کی خبر لو۔ ابراہیم نے بصرہ ہی سے خروج کیا تھا۔ کہتے کہ اس وقت منصور اس قدر مضطرب تھا کہ 2 مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سرہانے سے تکیہ اٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔ منصور اس قدر بے چین ہو رہا تھا کہ بذات خود کوچ کرتا ہوا کوفہ میں آیا۔ در حقیقت اس وقت اس نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا، کیونکہ کوفہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سادات کو برابر امداد ملتی رہتی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر خلیفہ نے قرار واقعہ بندوبست کیا اور ارادہ تھا کہ بصرہ کی طرف کوچ کرے کہ خبر ملی ابراہیم مارا گیا۔ منصور بغداد کی طرف واپس آیا۔ اس جگہ عیسیٰ اور ابن قطبہ نے حاضر ہو کر فتح کی مبارکباد دی اور انعام میں جاگیریں حاصل کی، جن کا مفصل ذکر ہم آئندہ کہیں پہ کریں گے۔ اس طرف سے فارغ ہوگا منصور نے پھر تعمیر شروع کر دی۔ سن 146 ہجری میں بغداد کا اس قدر حصہ تعمیر ہو گیا تھا کہ دفاتر سرکاری کوفہ سے اس جگہ منتقل ہوئے۔ چونکہ اس عرصہ میں کوئی حادثہ واقعہ نہ ہوا، اس لیے خلیفہ ہمتن اسی کام میں مصروف تھے۔ تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ 1 لاکھ کاریگر کام پر لگا ہوا تھا۔ 3 سال کے عرصہ یعنی 149 ہجری 766 عیسوی کے اختتام پر خلیفہ منصور نے شہر کی تعمیر سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ بغداد کی صورت میں اس وقت ایک شیر خوار بچہ کی تھی۔ اس کے خد و خال سے یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ عالم شباب میں اس کی کیا شکل ہوگی۔ اگرچہ منصور جس کے ہاتھوں سے اس کی پرورش ہو رہی تھی، اس کی درازی عمر کے واسطے دعائیں مانگنا تھا، مگر آئندہ قسمت کا حال کسے معلوم تھا۔ خلیفہ نے بغداد کا ڈھانچہ جو کچھ اس وقت کھڑا کیا وہ مدینہ المنصور کہلاتا ہے۔ مدینہ المنصور بالکل دائرہ کی صورت میں تھا۔ یہ طرز تعمیر بالکل نئی تھی اور دنیا میں ایک ہی شہر تھا۔ ایک یہی شہر تھا جو اس واضح پر تعمیر کیا گیا، چونکہ خلیفہ کا قول تھا کہ بادشاہ کو رعایا میں ہر ایک سے برابر فاصلہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ماہران نے فن تعمیر اور علم ہندسہ سے، جن میں سے امام اعظم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، پہلے ایک نقشہ تیار کیا جو بالکل خلیفہ کی خواہش کے مطابق تھا۔ شہر دائرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، جس کا مرکز ایوان شاہی تھا۔ ماں سوائے اس کے اور بھی خوبیاں تھیں جن کا ذکر ہم مفصل آگے جا کریں گے۔ مدینہ المنصور 3 دائروں میں منعقد تھا، جس کا مرکز ایک ہی تھا اور یہ مرکز ایوان شاہی تھا۔ یہ 3 دائرے 3 دیواریں تھیں۔ ان دیواروں میں مساوی فاصلہ پر 4 دروازے نصب کیے گئے تھے۔ برونی دربار کے گرد ایک خندق کھودی گئی تھی۔ ان دروازوں میں سے ایک باب کوفہ جنوب مغرب اور باب بصرہ جنوب مشرق نہر فرات کے رخ تھے، اور باب خراسان شمال مشرق دریائے دجلہ کی جانب، اور باب شام شمال مغرب سے ایک سڑک قصبہ انبار کو جاتی تھی۔ دروازوں کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رخ کس کس کی طرف تھا۔ برونی شہر پناہ میں ایک دروازہ 2500 گز کے فاصلے پر تھا، یعنی بیرونی دیوار تک
قطر تقریباً 3200 گز تھا۔ تیسری یعنی کہ اندرونی دیوار تقریباً 2000 گز زمین کا محیط تھی۔ اس زمین پر ابتدا میں صرف ایوان شاہی اور جامع مسجد منصور تھی، لیکن رفتہ رفتہ دیگر عمارتیں بھی تعمیر ہوتی گئیں۔ اس دیواروں میں بھی اسی طرح 4 دروازے تھے، جن سے 4 سڑکیں ایوان شاہی سے، جس کو قصر باب الذہب کہتے تھے، وسطی اور بیرونی دیواروں کے 4 دروازوں سے نکل کر خندق کو عبور کرتی ہوئی جاتی تھی۔ ان دیواروں کی تعمیر میں زیادہ تر خشت خام ہی استعمال میں آئی تھی۔ ان کا عرض طول معمول اینٹوں سے بہت بڑا تھا۔ ان کی شکل صورت بھی مختلف تھی۔ بعض مکعب تھی جو ہر ایک طرف 18 انچ اور 200 تبل وزن میں ہوتی، بعض مربع شکل کی تھی، 9 انچ موٹی اور سطح پر 18 انچ اور 100 تبل وزن میں۔ اس عمل کی تصدیق نجومی ہو چکی تھی کہ یہ عجیب و غریب اینٹیں اس پیمانہ کی تھی۔ ایک دفعہ جب مدینہ المنصورہ کی دیوار کا کچھ حصہ گرایا گیا تو ایک اینٹ جس پر وزن 117 رطل کنندہ تھا تولی گئی تو پوری اتری۔ وسطی دیوار بنسبت بیرونی دیوار کی اونچی تھی۔ در حقیقت یہی شہر پناہ تھی۔ بعض اقوال کے باوجود یہ دیوار 90 فٹ بلند تھی اور بنیاد پر اس کا عرض 150 فٹ تھا۔ بلندی کی طرف بتدریج کم ہوتی ہوئی 37.5 فٹ عرض میں رہ جاتی تھی۔ تبری کے بیان کے مطابق بیرونی دیوار بنیادی طور پر 75 فٹ اور اسی طرح 60 فٹ کی بلندی پر 30 فٹ عرض میں تھی۔ وسطی دیوار کی 4 دروازے لوہے کے تھے۔ ان کی نسبت تبرا عجیب و غریب روایتیں لکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عراق میں ایک شہر زندہ ورد نامی بسایا تھا۔ اس شہر کے نزدیک خاندان امیہ کے عہد میں حجاج شقبی نے 83 ہجری میں شہر واسط آباد کیا۔ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں نے 5 آئینی دروازے زندور کے واسطے بنائے۔ ان کی ساخت ہی ظاہر ہوتا تھا کہ انسانی ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں۔ حجاج نے جب واسط کو آباد کیا تو زندہ سے یہ دروازے لا کر اس جگہ نصب کیے۔ یہ واقعات سن 84 ہجری کا ہے۔ اس کے 50 سال بعد منصور نے یہی آئینی دروازے بغداد کی دیواروں میں لگا دیے۔ تبری 300 ہجری یعنی مدینہ منصور کی تعمیر سے 150 سال بعد لکھتا ہے کہ یہ دروازے اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے 4 تو وسطی دیواریں میں ہیں، 5واں باب الذہب یعنی ایوان شاہی میں نصب کیا گیا۔ بیرونی دیوار میں 4 دروازے مختلف واضح کے تھے۔ باب خراسان میں وہ دروازہ تھا جو شام سے لایا گیا تھا۔ باب کوفہ میں ایک دروازہ کوفہ کا تیار کرتا تھا، اسے خالد ابن عبداللہ نے بنایا تھا، اور باب شام میں بغداد کا تیار شدہ دروازہ نصب تھا، مگر سب سے کمزور تھا۔ باب بصرہ کی نسبت معلوم نہیں کہ کیا اور کیسا دروازہ تھا۔ وسطی دیوار کے عینی دروازے جنوں نے تو نہ بنائے ہوں گے، مگر ان کی ساخت سے اس بات کا شبہ ضرور ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دروازہ خلیفہ منصور نے نہیں بنوایا ہے، کیونکہ اس کے اپنے تیار کردہ دروازے جو بیرونی دیوار پر نصب کیے جائے بہت بودے تھے، اور یہ تھے بھی پرانے، غالباً خلیفہ انہیں واسط ہی سے لایا ہو، اور واسط کے واسطے انہیں حجاج نے خود تیار نہیں کروایا تھا، اس لیے کہ کچھ ترجم نہیں اگر ان کا تاریخی سلسلہ حضرت سلیمان تک پہنچ جائے۔ یہ عینی دروازے اس قدر بھاری تھے کہ 20 آدمی انہیں کھولنے اور بند کرنے کے وقت لگائے جاتے تھے۔ ان کی بلندی وغیرہ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک سوار نیزہ اٹھائے آسانی سے گزر سکتا ہے، اور نیزہ کو نیچے کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ وسطی دیوار اور در حقیقت وسیل تھی۔ بیرونی دیوار کے دروازے پر بھی بودے تھے، اور عرض و بلندی پر بھی اس سے نفس رکھتا۔ خلیفہ نے دور اندیشی سے زیادہ تر اس کی ہی مضبوطی کا خیال کر لیا تھا۔ حملہ کے وقت اگر دشمن خندق کو عبور کر آیا
اور بیرونی دیوار پر قابض ہو گیا تو اس دیوار سے، جو کہ بیرونی دیوار سے 30 فٹ بلندی تھی، تیروں اور آتش یونین کے زد میں آ سکتا ہے۔ وسطی اور بیرونی دیوار کے ہر ایک دروازے پر ایک ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، جسے مجلس کہا کرتے تھے۔ ان میں سے باب خراسان کے جھروکا میں خلیفہ اکثر بیٹھا نظر آتا تھا۔ باب خراسان کو ان دنوں میں باب الدولہ بھی کہتے تھے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے ستارہ اقبال خراسان ہی سے طلوع ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہیں رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم بیان کریں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔